رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دین عند اللہ الاسلام. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہ اللہ ہی ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ زمین اور آسمان بنائے اور اس زمین کو، اس دنیا کو انسانوں کے رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ بنائی. ایک خوشحال، آرام دہ اور کامیاب زندگی کے لیے دنیا میں جو چیزیں انسان کو ضرورت پڑتی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فراہم کی. اور یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ نہ صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے بلکہ اس دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس کی کامیابی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کر رکھا ہے. وقتاً وہ اپنے نمائندے بھیجتا ہے، پیغمبر ہو، نبی ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، جو لوگوں تک پہنچتے ہیں ہدایت کے ساتھ، تاکہ اس ہدایت پہ جو چلے وہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس سے نہ صرف اس دنیا میں کامیابی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نمائندے بھیجتا ہے، اپنے پیغمبر بھیجتا ہے، انبیاء اور رسول بھیجتا ہے، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے. تو جس وقت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا اس وقت دنیا میں کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ ایک آدم علیہ السلام تھے. جب اس دنیا میں شخص ایک ہے تو اس کے مذہب کتنے ہوں گے؟ مذہب بھی ایک ہی ہے. جو شخص ایک، مذہب ایک، خدا کتنے ہوں گے؟ خدا بھی ایک ہی ہوگا. تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو مذہب تھا وہ صحیح مذہب تھا، اور اس مذہب پہ اگر چلیں ہم تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. تو وہ جو مذہب تھا وہ سچا مذہب تھا، اور وہ جو خدا تھا وہ صحیح خدا تھا جو عبادت کے لائق ہے، اور آج بھی وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. لیکن جیسا جیسا وقت گزرتے گیا، اللہ کے نمائندے آتے گئے، انبیاء، رسول، پیغمبر آتے گئے، انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی، اللہ کا پیغام دیا، وہ کامیاب رہے. لیکن ایک عرصے بعد جب یہ اللہ کے پیغمبر اس قوم میں سے اٹھا لیے گئے تو ہوا یوں کہ وہ جو ہدایت لے کے آئے تھے، وہ جو میسیج لے کے آئے تھے، وہ ہدایت لوگوں سے چھوٹ گئی. یا تو اس کو بدل دیا گیا، یا اس میں تحریف ہو گئی، یا وہ کھو گیا. تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور جب ہدایت سے لوگ دور ہوتے گئے تو ایک لمبے عرصے میں ہر اس قوم میں ایک نیا مذہب وجود میں آ گیا. اور ایسا ہوتے ہوتے آج اگر ہم اس دور میں پہنچیں تو درجنوں کے حساب سے آج مذہب ہمارے بیچ ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے مذہب آج کے دور میں ہیں تو وہ صحیح مذہب جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا وہ مذہب کون سا ہے؟
یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ جو مذہب آدم علیہ السلام جس کی تبلیغ کرتے تھے وہ اسلام ہے، اور آدم علیہ السلام ایک مسلمان ہیں، اور وہ جو مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے جو آج ہم جس کی پیروی ہم کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں اتنے مذہب ہیں، اس میں صحیح مذہب کا چناؤ کیسے کریں؟ ہمیں کیسا پتہ چلے کہ وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا؟ جب یہ سوال اٹھتا ہے تو کچھ جو ہمارے عیسائی دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا جو مذہب ہے وہ 1400 سال پرانا ہے، نیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مذہب کے بانی ہیں، لیکن ہمارا مذہب اس سے بھی پرانا ہے، ہمارا مذہب کم از کم 2000 سال پرانا ہے، تو ہمارا جو مذہب ہے وہ صحیح مذہب ہے۔ لیکن اگر یہ معیار ہے تو پھر یہودی کہے گا کہ اگر یہ تمہارا معیار ہے تو ہمارا مذہب صحیح ہے، کیونکہ عیسائیت سے بھی 3000 سال پرانا ہمارا مذہب ہے۔ تو اس طرح سے بات کہاں جائے گی؟ اس طرح سے ہوگا یہ کہ پھر جو ہمارے ہندو دوست ہیں وہ کہیں گے کہ اگر آپ کا یہ معیار ہے تو ہمارا جو ہندو دھرم ہے وہ سچا دھرم ہے، کیونکہ اس سے ہمارا جو دھرم ہے وہ 5000 سے 25000 سال پرانا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں جو سب سے پرانا مذہب یا دھرم ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ ہے ہندوازم۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 رسول بھیجے ہیں اس دنیا میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، پہلے نہیں۔ تو جو مذہب آدم علیہ السلام نے تبلیغ جس کی ہے وہ اسلام ہے، وہ اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو کہ اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر تھے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اسلام جو ہے یہی سچا مذہب ہے، یہی سچا دین ہے، یہی سچا دھرم ہے، اور اللہ جو ہے یہی ایک وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو obviously سامنے سے اعتراض بھی ہوتا ہے۔ تو جو میرا ادنا سا تجربہ ہے یا جو ادنا سا علم میرے پاس ہے، اس میں سے کچھ چیزیں میں لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے، کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں، کچھ وجوہات رکھ رہا ہوں، جس کی روشنی میں میرا یہ ماننا ہے کہ ان وجوہات کی روشنی میں اسلام ہی ایک وہ ریلیجن ہے، مذہب ہے جس پہ چل کے دنیا اور آخرت میں کامیابی پائی جا سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ صرف اسلام ہی کیوں؟ تو آئیے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی کیوں۔ سب سے پہلی وجہ اور سب سے اہم وجہ کہ صرف اسلام ہی کیوں، وہ ہے توحید۔ اسلام میں جو خدا کا تصور ہے وہ خالص توحید پہ مبنی ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن پڑھیں اور اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک چیز جو واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے اننی انا اللہ ولا الہ الا انا فاعبدونی، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، ولا الہ الا انا، اور میرے سوا کوئی اور نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ تو یہ واضح ہوا کہ اسلام میں جو خدا کا تصور ہے وہ بالکل ایک خدا کا ہے، ایک خدا سے ہٹ کے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ جو خدا کا تصور جو ہے، یہ جو توحید کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بالکل خالص ہے اسلام میں، اور آخرت میں کامیابی کے لیے توحید کا درست ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔
لیکن اگر آپ دوسرے مذاہب کا اگر مطالعہ کریں تو یہ توحید والا جو کانسیپٹ ہے، ایک خدا والا کانسیپٹ آپ کو وہاں بھی ملے گا. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ہم بھی کہتے ہیں ایک خدا ہے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جیسے اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو کتاب یسیع جو ہے، بک آف آئزایا چیپٹر 45 ورس نمبر 5 میں لکھا ہے، میں خداوند ہوں اور کوئی اور نہیں ہے، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. یہ ان کی کتاب مقدس میں، ہولی بائبل میں لکھا ہے کہ میں ہی ایک خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں ہے، اور میرے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کی پاس کتاب میں توحید کا ذکر ہے، ایک اللہ، ایک رب کا ذکر ہے. اسی طرح اگر آپ ان کی تورات کو دیکھیں، جو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تورات ہے، اس کو اگر دیکھیں جو احکامات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اس میں جو پہلا حکم تھا وہ تھا شمع اسرائیل ادوناہینا ادونا اخت، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا رب ایک خدا ہے. کتنے ہیں؟ ایک ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا سب سے پہلا وہ یہ کہ خدا ایک ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، وہ ان کو انجیل دی گئی، اور ہمارے عیسائی دوست یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بائبل میں انجیل ہے، وہ جس کسی بھی شکل میں ہے، اس میں جو پہلا حکم دیا گیا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ شمع اسرائیل ادوناہینا ادونا اخت، کہ سن اے اسرائیل، ہمارا خداوند، ہمارا رب ایک خدا ہے. اب اگر آپ ہندو گرنتھ کا اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے کہ ایکم برہم دویتیا ناستے نہنا ناستے کنچن، کہ وہ خالق جو ہے، وہ برہما جو ہے، وہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. ایک خدا کی بات ہو رہی ہے. ایکم ایودتیم، وہ بھگوان ہیں، وہ ایک ہے. لیکن جو چیز اسلام کو دوسرے مذہب سے بہتر بناتی ہے یہ توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ. لیکن جہاں پہ ان کے پاس یہ ایک خدا کا ذکر ان کے پاس لکھا ہے کتابوں میں، وہیں پہ ان کی کتابوں میں ایسی کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو شک میں ڈال دیتی ہے کہ یہ ایک خدا ہے یا کوئی اور ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ہندو گرنتھ کا مطالعہ کریں گے اور اگر آپ بھگوت گیتا اگر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، بھگوت گیتا کا چیپٹر 4 شلوک 7 اور 8، اس میں لکھا ہے یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابھیتھانم ادھرمسیا تداتمانم سృجامہم پریترانایا سادھونام وناشایا چ دشکرتام دھرم سنستھاپنارتھایا سمبھوامی یوگے یوگے. یہ جو شلوک ہے، یہ شلوک ایک خدا کا جو تصور ہے اس کو دھکا پہنچتا ہے. اس سے اس کا جو صحیح ترجمہ ہے، ان کے جو سکالرز ہیں اس میں ان کی ایک رائے نہیں ہے. الگ الگ سکالرز کہتے ہیں کہ اس کا الگ الگ ترجمہ ہے، لیکن جو ان کے یہاں ایک نامی جو سوامی ہے، سوامی وویکانندا ہے، میں آپ کو ان کا ترجمہ مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ سوامی وویکانندا کا ترجمہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شلوک کا مطلب یہ ہے کہ جب جب دنیا میں ادھرم بڑھتا ہے اے بھارت اور دھرم گھٹتا ہے، تب تب میں خود نکلتا ہوں نا انصافی کو روکنے، انصاف کو اور سچے دھرم کو قائم کرنے. میں ہر یگ میں پیدا ہوتا ہوں. یہ ترجمہ کئی اسکالرز اس سے راضی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمے کے ساتھ صحیح انصاف نہیں ہوا، لیکن سوامی وویکانندا کا یہ ترجمہ ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس اس کا جو مطلب وہ نکالتے ہیں اس کے حساب سے جب جب دھرم گھٹ جاتا ہے، یعنی بے دینی جب پھیل جائے دنیا میں، تو دین کو ثابت کرنے کے لیے، دھرم کی سنستھاپنا کے لیے تب تب بھگوان خود پیدا ہو کے اس دنیا میں آتا ہے. تو ہوا یہ کہ جب جب ادھرم بڑھا، ان کے حساب سے دھرم کی سنستھاپنا کے لیے جب ان کے پاس سے کوئی آیا تو وہ کہتے تھے یہ بھگوان ہی ہے جو دوبارہ جنم لے کے اس دنیا میں آیا ہے. تو یہ ہوتے ہوتے ایک جا کے کئی بھگوان آج آپ کو ملیں گے. اور اگر میں تعداد میں غلو نہیں کر رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ 360 کروڑ ان کے بھگوان ہیں. تو کہاں ایک طرف آپ ایک خدا کی بات کر رہے ہیں اور کہاں آپ کے پاس یہ اتنے خدا آ گئے، کیونکہ جو تصور ہے ایک خدا کا وہ بالکل خالص شکل میں نہیں ہے کہ جب جب ضرورت پڑتی ہے کہتے ہیں میں خود پیدا ہوتا ہوں، میں خود آتا ہوں.
ہر دور میں دھرم کو स्थापित کرنے کے لیے. لہٰذا اوتار کی شکل میں کئی بھگوان آ گئے ہیں, تو اب کوئی کسی بھگوان کو پوچھ رہا ہے, کوئی کسی بھگوان کو پوچھ رہا ہے. ایک کو پوجنے والا دوسرے کو نہیں پوچھتا, دوسرے کو پوجنے والا تیسرے کو نہیں پوچھتا. تو جو ایک خالص تصور خدا ایک خدا کا ہے وہ قائم نہیں رہ گیا. اسی طرح اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں, کتاب مقدس کا مطالعہ کریں, تو اس میں بھی ایک خدا کی بات ہوئی ہے. لیکن فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر 5 ورس 7 میں ایک ورس ہے جس سے پھر توحید کو ٹھیس پہنچتی ہے. اس کے حساب سے لکھا ہے کہ اور وہاں پر 3 ہیں جو آسمان میں گواہی دیتے ہیں, باپ, کلمہ یعنی عیسی المسیح, اور روح القدوس, اور یہ 3 ایک ہیں. ٹرینٹی کا کانسیپٹ اس ورس کے ذریعے ان کے اندر آ گیا. تو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ان کا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے, لیکن یہ ایک خدا 3 حصوں میں بٹ گیا ہے. ایک تو باپ یعنی کہ خداوند, دوسرا بیٹا عیسی المسیح, تیسرا روح القدوس. یہ 3 مل کے ایک خدا ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ باپ ایک الگ خدا ہے, بیٹا کلمہ یعنی عیسی المسیح ایک الگ خدا ہے, روح القدوس ایک الگ خدا ہے. یہ ایک نہیں, یہ 3 خدا ہیں. تو کرسچینٹی بٹ گئی ہے, عیسائی دھرم بٹ گیا ہے. کچھ لوگ کہیں کیتھولک جو کہتے ہیں کہ خدا 3 ہے, اور دوسرے ہیں پروٹسٹنٹس جو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. تو یہ کتاب ہی کی وجہ سے 3 خدا کو ماننے والے ہو گئے. تو خالص توحید کہاں ہے پھر؟ اور آخرت میں کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ہمارا توحید کا سیدھا ہونا ضروری ہے. جب تک توحید پہ ہم قائم نہیں ہیں ہماری نجات نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت سے, لیکن ایک چیز جو اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کرے گا وہ ہے شرک. اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی شلوک اور جو ورسز سنائے ہیں, اس میں توحید کو دھکا پہنچتا ہے. تو دنیا میں ایک قرآن, ایک اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں توحید اپنے پرفیکٹ شکل میں ہے, جس کو کوئی دھکا نہیں لگتا. اس وجہ سے اسلام ہی ایک وہ مذہب ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں دوسری وجہ کہ صرف اسلام ہی کیوں. صرف اسلام کیونکہ اللہ کا نام دیگر دین اور مذاہب میں لکھا گیا ہے اللہ کے نام سے. یعنی آپ کسی بھی مذہب کی کتابیں اٹھا لیں, آپ کو ہر مذہب کی کتاب میں اللہ کا نام ملے گا. مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ یہودی سولی پہ چڑھاتے ہیں تو ان کی جو بائبل ہے اس میں 2 جو انجیل ہیں اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آخری الفاظ کیا تھے. وہ کہتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبختنی, کہ میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب جو ہیبرو ہے, ہیبرو اور عربک جو ہے یہ بہت قریبی زبانیں ہیں, 2 ایک دوسرے سے بہت ملتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایلائی ایلائی, میرے خدا. جس کو تھوڑا عربی گرامر کا اگر اندازہ ہو تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں, اگر میں کسی کو بولوں بھائی تو میں کہوں گا اخو, اگر میں کہوں میرا بھائی تو میں کہوں گا اخوئی یعنی میرا بھائی. یہ آخری میں ای جو لگ رہا ہے وہ میرا والا صیغہ اس میں لگتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں سولی پہ؟ ایلائی ایلائی. آخری میں جو ای والی آواز ہے اس کو آپ اس صیغے کو آپ ہٹا دیں, اللہ اللہ. ہیبرو میں اللہ, عربی میں اللہ, ایک ہی نام ہے. ان کی جو ہولی بائبل ہے اس کی پہلی ورس, سب سے پہلے چیپٹر کی پہلی ورس, کہ خدا نے زمین اور آسمان بنائے. تو وہاں جو خدا لکھا ہوا ہے جس کو یہ لارڈ کہتے ہیں انگریزی میں, ہیبرو میں کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ وہاں پہ لکھا ہے ایلوہم. ایلوہم ہیبرو میں اگر دیکھیں تو یہ اللہ ہی ہے, لیکن جمع کا صیغہ جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں اللہم, یہ جمع کا جو صیغہ لگتا ہے یہ احترام, مرتبے اور رتبے کے لیے لگایا جاتا ہے. تو اللہ ہی ہے لیکن ہم کہتے ہیں اللہ
ہما. اسی طرح ہیبرو میں وہ ہے اللہ، لیکن یہ صیغہ لگتا ہے جمع کا احترام رتبے کے لیے اور احترام اور عزت کے لیے، تو وہ کہتے ہیں الوہم، جو کہ عربی میں اللہما ہے. اور اگر آپ ہندو گرنتھ کا اگر مطالعہ کریں تو ان میں ایک ہے جسے کہتے ہیں اپنشد. اپنشد کا ایک حصہ ہے جس کا نام سنسکرت میں ہے اللو اپنشد. اس کو اگر آپ ترجمہ کریں اس کا، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کا اپنشد. تو ہندو گرنتھ میں یہ لکھا ہے کہ یہ ساری کائنات کا جو عظیم خالق ہے وہ اللہ ہے. سنسکرت میں اللہ کے نام کی جگہ لکھا ہوا ہے. بائبل آپ پڑھیں گے تو پرانے عہد نامے میں اللہ ہے، نئے عہد نامے میں اللہ ہے. ہندو گرنتھ پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ ہے، قرآن پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ ہے. تو ہر مذہب کی اگر آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ہر مذہب کی کتاب میں آپ کو اس ایک خالق کا جو نام ملے گا وہ اللہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہی ایک سچا دھرم ہے، سچا دین ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. صرف اسلام ہی کیوں؟ صرف اسلام کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اس کے نام کے ساتھ خود کا تعارف کرواتی ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. اگر ہم اپنی مغفرت چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو ہماری جو ہدایت ہمارے لیے ہے وہ ہے قرآن. تو یہ قرآن ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. بھئی کس نے کہا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے. کہاں کہا ہے؟ قرآن میں خود کہا ہے. سورہ رحمان اگر آپ پڑھیں تو پہلی آیت سورہ رحمان کی، الرحمن علم القرآن، کہ اللہ جو سب سے مہربان ہے، جو رحمان ہے، اس نے ہمیں قرآن سکھایا. کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن. سکھایا کس نے؟ وہ اللہ جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. لیکن اگر آپ دوسری تمام کتابوں کا مطالعہ کریں، ہر مذہب کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، آپ کو اس کتاب کا نام اس مذہب میں نہیں ملے گا. تو جس کو ہم اپنی آخرت کا سامان بنا رہے ہیں، جس کو ہم اپنی ہدایت کا ذریعہ بنا رہے ہیں، کیا وہ چیز اپنا تعارف خود کروا رہی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے؟ جن کتابوں کا نام اپنی ان کتابوں میں نہیں ہے، تو وہ کہاں سے آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی ہندو گرنتھ لے لیں، ویدا ہے یا جو بھی ہے، یہ نام آپ کو ان گرنتھ میں نہیں ملے گا کہ یہ وہ گرنتھ ہیں، ان کا نام یہ ہے. اور دوسرا، اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو بائبل جو لفظ ہے یہ گریک ایک لفظ ہے بیبلوس، جس سے لیا گیا ہے. تو یہ نام پڑا کیسے؟ یہ 4 ذریعے ہیں جس کو ایک جگہ جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی گئی. یہ 4 جو ذریعے ہیں ان کا نام پریسٹلی سورس، ایلوہسٹ سورس، جیہووسٹ سورس، ڈیوٹرانومسٹ سورس. یہ 4 ذریعے ہیں جو پہلے سے لکھے ہوئے صحیفے تھے، ان کو ایک جگہ جمع کیا. اب سوال پیدا یہ ہوا کہ اس کتاب کو نام کیا دیں؟ تو جو سجھاؤ اس وقت ان کو دیا گیا، کہتے ہیں اس کا نام بیبلوس سے لے کے بائبل رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کتاب یا کتاب کا مجموعہ. تو بائبل کا مطلب ہے کتاب یا کتاب کا مجموعہ. یہ کتاب کہیں بھی خود اپنے اس کتاب میں اس کا نام ذکر نہیں ہے. تو اگر پورے گرنتھ کا آپ جائزہ لیں تو قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اپنا تعارف کراتی ہے کہ یہ قرآن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس کا ذکر کیا ہے. اب اگلا پوائنٹ کہ صرف اسلام ہی کیوں؟ صرف اسلام کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مکمل طور پر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. دعوے تو سبھی کرتے ہیں کہ ہر کتاب خدا کی طرف سے آئی ہے. یعنی عیسائی دوست جو ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ پوری خدا کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے. ہندو گرنتھ بھی کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے. لیکن یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے
جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ مکمل طور پہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو دوسرے جو مذہب کی کتابیں ہیں اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو چونکانے والی چیز جو سامنے آتی ہے کہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہو اللہ کا کلام کہیں ہو، لیکن بہت سارا اس میں ایسا کچھ لکھا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ وہ کتابیں خود اس چیز کا دعویٰ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کتاب یرمیہ پڑھیں گے، بک آف جیریمایہ چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 8، اس میں لکھا ہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم سمجھدار ہو اور اللہ کی طرف اور رب کی تورات تمہارے پاس ہے، جبکہ جن لوگوں کو اس کو لکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی ان کے جھوٹے قلم نے اس کو غلط کر دیا. یعنی جن لوگوں کو تورات لکھنے کی کاپی کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی ان لوگوں کے جھوٹے قلم نے، یعنی اب جو لکھا ہے وہ سچ نہیں ہے، جھوٹ لکھا ہے. یہ خود ان کی کتاب کہتی ہے. اب جو انجیل ان کے پاس ہے، 4 انجیل ہیں، انجیل لوکاس، مارکاس، انجیل متی اور انجیل یوحنا. اس میں جو انجیل لوکا ہے اس کی پہلے چیپٹر کی پہلی جو ورس ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ کہتا ہے کہ کئی لوگوں نے عیسیٰ مسیح کا جو ان کے واقعات جو رہے ہیں وہ لوگوں سے روایتیں سن کے انہوں نے وہ ایک کتاب کی شکل میں اس کو لکھا ہوا ہے. میں نے کیونکہ اس کا بہتر مطالعہ کیا ہے اور میں نے اس کو دوسروں سے بہتر سمجھا ہے تو مجھے یہ لگا کہ میرا یہ لکھنا بہتر رہے گا، اس لیے میں نے یہ لکھنے کا فیصلہ کیا، جس میں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پورے لکھے ہیں. کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں آئی ہے، کیونکہ میرا مطالعہ دوسروں سے بہتر ہے تو مجھے لگا کہ میرا یہ لکھنا بہتر رہے گا، اسی لیے میں نے لکھا. اس میں کوئی کریڈٹ خدا کو نہیں دیتا. وہ نہ صرف یہ، سینٹ پال جو ہے جس نے نیا عہد نامہ جو ہے اس کی اکثر جو زیادہ تر کتابیں ہیں وہ اسی کی لکھی ہوئی ہیں. وہ ایک اور چونکانے والی چیز لکھتا ہے 1 Corinthians چیپٹر 7 ورس نمبر 12 میں. یہ یہاں پہ ایک حکم دیتا ہے، ایک قانون یہ نافذ کر رہا ہے طلاق کے سلسلے میں. تو یہ کہتا ہے کہ باقی سب سے میں کہتا ہوں نہ کہ خدا، کہ اگر کوئی بھائی ہے جس کی بیوی بے ایمان ہے اور اس کو اس کے ایمان سے کوئی اعتراض نہیں تو وہ اس کو طلاق نہ دے. اب یہ جو شریعت نافذ کر رہا ہے، یہ جو حکم وہ آگے لوگوں کو دے رہا ہے، یہ حکم کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں، خدا نہیں. پھر کہاں سے خالص اللہ کا کلام ہو گیا؟ یہاں پہ کتاب میں لکھنے والے کہتے ہیں کہ میرا مطالعہ دوسروں سے بہتر ہے تو میں نے سوچا یہ میرا لکھنا ٹھیک رہے گا، تو میں نے سارے واقعات عیسی مسیح کے جو ہیں وہ میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیے. سینٹ پال کہتا ہے کہ یہ جو میں حکم تم کو دے رہا ہوں یہ میں دے رہا ہوں، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. جیریمایہ میں کہتے ہیں کہ تم کیسے کہتے ہو کہ تم سمجھدار ہو اور رب کا یا خدا کا کی تورات تمہارے پاس ہے، جبکہ جس کو لکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی ان کے جھوٹے قلم نے اس کو غلط کر دیا. اب وہ صحیح تورات نہیں رہ گئی، تو پھر کس کا کلام ہے؟ کوئی نہیں جانتا. تو قرآن ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جو پوری کی پوری مکمل اللہ کی طرف سے نازل کی گئی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ذرہ برابر بھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے. اب چلتے ہیں آگے. صرف اسلام ہی کیوں؟ صرف اسلام کیونکہ صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی اصل زبان محفوظ کی گئی ہے. یہ کیوں اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کہ قرآن ہے، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. کتاب مقدس ہے، ہولی بائبل ہے، کئی زبانوں میں 2000 زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور 2000 سے زیادہ اس کے الگ الگ ورژنز ہیں جو ایک ورژن دوسرے سے ٹیلی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ بات ایک ہی ہے، ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے، جو کہ بات صحیح نہیں ہے. تو اگر فرض کریں کوئی ایسی بات آ گئی کہ جہاں پہ اختلاف ہو گیا کہ بھائی اصل بات کیا تھی،
تو اس کو آپ چیک کیسے کریں گے؟ اس کے لیے جیسے اگر آپ مصحف اگر لیں گے تو آپ کو اردو ترجمہ ملے گا. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کے ساتھ آپ کو عربی ٹیکسٹ وہاں مل جائے گی. اگر آپ بائبل کو چیک کرنا چاہیں تو یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو ہیبرو جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ان کے اسکالرز ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، انٹرنیشنل اسکالرز ہیں ان میں سے ہارڈلی کوئی ہوگا جو ہیبرو کو سمجھتا ہو، پڑھتا ہو یا جانتا ہو. اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ہیبرو بولتے ہیں؟ آپ بس گنے چنے کچھ لوگ رہ گئے ہیں. اگر ہندو گرنتھ کی آپ بات کریں تو جو سنسکرت زبان ہے، آپ ایسے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں یہاں پر جو سنسکرت بولتے یا سمجھتے ہیں؟ ان کے جو اسکالرز ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ سنسکرت زبان تقریباً ختم ہو چکی ہے. اب اس کو بولنے سمجھنے والا، پڑھنے لکھنے والا شاید ہی کوئی رہ گیا ہے. تو اب اگر آپ یہ گرنتھ میں دیکھیں یا بائبل میں دیکھنا چاہیں کہ کیا لکھا ہے، ترجمے کے ساتھ انصاف ہوا ہے یا نہیں، تو وہ جس اصل زبان میں نازل ہوئی ہے وہ ہے ہی نہیں. ابھی قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے جس کی اصل زبان اسی شکل میں آج تک محفوظ ہے. تو یعنی نہ صرف عرب جس کی مادری زبان عربی ہے بلکہ غیر عرب جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہ بھی بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھ لکھ لیتے ہیں عربی. اس زبان کو محفوظ کیا گیا ہے. اس لیے صرف اسلام اور اسلام سے ہٹ کے کوئی دوسرا مذہب نہیں. اور ایک وجہ کہ صرف اسلام ہی کیوں؟ صرف اسلام کیونکہ صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اس کی اصل شکل میں محفوظ کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل شکل میں اس کو آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. کیا یہ دعویٰ کوئی اور کتاب کر سکتی ہے دنیا میں؟ کوئی مذہبی کتاب اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ ہندو گرنتھ سے شروع کریں، اگر اپنشد کو آپ دیکھیں تو ان کے جو اسکالرز ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ اصل جو اپنشد تھی جب وہ لکھی گئی تھی، جس زمانے میں بھی لکھی گئی تھی، تو اس وقت 1200 سے زیادہ اس میں شلوک یا منتر تھے. اور آج جو اپنشد رہ گئی ہے اس میں صرف 108 رہ گئے ہیں. کہاں 1200 اور کہاں 108؟ تو اصلی شکل میں کہاں رہ گئی ہے پھر وہ کتاب؟ دوسرا، اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں تو ان کے اسکالرز کہتے ہیں کہ بھگوت گیتا جو جس وقت پہلے لکھی گئی تھی اس میں 745 شلوک تھے، اور اب جو رہ گئی اس میں صرف 701 شلوک رہ گئے ہیں. تو کون سی کتاب اصلی شکل میں رہ گئی ہے؟ کیا ہندو گرنتھ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ اصلی شکل میں جیسے کہ نازل ہوئی تھی آج تک برقرار ہے؟ نہیں ہو سکتا. بائبل کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بائبل کا اگر آپ موٹا موٹا جائزہ لیں تو بائبل دو قسم کی پائی جاتی ہیں. ایک ہے پروٹیسٹنٹ بائبل، دوسری ہے کیتھولک بائبل. پروٹیسٹنٹ بائبل جو ہے وہ اس میں 66 بکس ہیں، 66 کتابیں ہیں. اور جو کیتھولک بائبل ہے اس میں 73 کتابیں ہیں، 73 بکس، یعنی کہ 7 زیادہ. یہ بھی بائبل ہے، وہ بھی بائبل ہے. یہ بھی ان کے حساب سے اللہ کا خدا کا کلام ہے، وہ بھی خدا کا کلام ہے. بھائی اصلی شکل کون سی ہے؟ کچھ بائبل ایسے ہیں جس کی 84 کتابیں ہیں. اب کچھ اور بھی شاید ملینیم ورژن کچھ آ رہی ہے جس میں اور بھی زیادہ کتابیں ہو گئی ہیں. اگر میں کہوں کہ مجھے بائبل چاہیے اصلی شکل میں جس میں وہ نازل کی گئی تھی، اگر کہ وہ خدا کا کلام تھا، تو اس کی اصلی شکل کہاں ہے؟ کوئی بھی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے اصلی شکل میں جس میں کہ وہ نازل کی گئی تھی اس کو دیکھا ہے. جو مینوسکرپٹس ان کو ملے ہیں جس کے بنیاد پہ یہ ترجمہ کرتے ہیں، کوئی ایک مینوسکرپٹ 2000 سے زیادہ ملے ہیں ان کو، کوئی ایک مینوسکرپٹ دوسرے مینوسکرپٹ سے ٹیلی نہیں کرتا، ایک سا نہیں ہے. کوئی دو ایک سا نہیں ہے. تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک سا ہے ہی نہیں، اب جس شکل میں آپ ہمیں بائبل دے رہے ہو یا تو اس میں 66 کتابیں ہیں یا 73 کتابیں ہیں، اصلی شکل میں کون سی ہے؟ دونوں بھی بائبل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. گرنتھ کی بات کریں تو بھائی 1200 شلوک تھے، اب آپ ہمیں دے رہے ہو کتنا؟ 108.
745 श्लोक थे, अब आप हमें दे रहे हो 701। तो कोई भी मजहबी किताब आज की दौर में, आज की तारीख में ऐसी नहीं है जो मुकम्मल तौर पे उस शक्ल में मौजूद हो जिसमें कि वो नाजिल की गई है। लेकिन अगर आप कुरान पढ़ें, तुर्की में म्यूजियम है, रशिया में भी म्यूजियम है, जहाँ पे उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने की लिखी हुई कुरान आज तक भी महफूज है। वो पढ़ लें, दुनिया के किसी भी कोने से आप कोई भी एक कुरान उठा के लेके आए, आप पढ़ लें, आपको एक नुक्ते का फर्क नहीं मिलेगा। क्यों? अल्लाह ताला ने कहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ये जिक्र नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और आज तक वो महफूज है, जिस शक्ल में नाजिल हुई एक नुक्ते के बगैर, वो आज हमारे पास महफूज है। इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम ही एक सच्चा मज़हब है और इस्लाम से हट के कोई दूसरा मज़हब नहीं। सिर्फ इस्लाम ही क्यों? सिर्फ इस्लाम क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा दीन है जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से चुना गया है। और बहुत अहम चीज़ है ये, आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कि ये इस तरह से अहम है कि अगर कोई दावा करता है कि ईसाई मज़हब जो है वो सच्चा है या हिंदू धर्म सच्चा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या खुदा ने इस धर्म को चुना है, इस मज़हब को चुना है? और सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये है कि अगर आप पूरे ग्रंथ को पढ़ लें, पूरी बाइबल को पढ़ लें, कोई एक जगह आपको हिंदू ग्रंथ में ये नहीं मिलेगा कि जो धर्म खुदा की तरफ से या भगवान की तरफ से चुना गया है वो हिंदुइज्म है। एक नहीं मिलेगा। पूरी बाइबल आप पढ़ लें शुरू से लेके आखिरी तक, एक मुझे लाइन दिखा दें, कोई नहीं मिलेगी जहां पे ये लिखा हो कि अब जो सच्चा धर्म रह गया है जिस पे चल के तुम्हारी मगफिरत होगी वो ईसाईयत है या क्रिश्चियनिटी है। एक लाइन नहीं मिलेगी। अगर ये मजहब खुदा का चुना हुआ है तो कितनी दफ़ा ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी किताब में जैसे लिखा है, कितनी दफ़ा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि क्रिश्चियनिटी तुम्हारा मजहब है, कितनी दफ़ा ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि तुम क्रिश्चियंस हो। एक लाइन नहीं मिलती। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तौरात दी गई थी मूसा अलैहिस्सलाम को, जिस किसी भी शक्ल में आज उनके पास मौजूद है, जो भी वो दावा करते हो, एक लाइन मुझे बता दें जहां पे ये यहूदी धर्म या मजहब उनकी किताब में लिखा हो कि ये अल्लाह की तरफ से है। पूरी ग्रंथ पढ़ लें आप, कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि सच्चा धर्म जो है वो हिंदुइज्म है। बल्कि इनके ये उलेमा जो हैं, इनके जो स्कॉलर्स हैं, ये कहते हैं कि हिंदुइज्म ही इसका सही नाम है ही नहीं। इसका जो सही नाम था वो सनातन धर्म है या वेदांतिस्ट धर्म है। ये हिंदुइज्म तो ये हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को नाम हिंदू पड़ा था, ये तो मजहब का नाम ही नहीं है। तो कोई भी मजहब दुनिया में आज ऐसा नहीं है जिसका नाम उसकी किताब में लिखा हो। और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, इन्ना दीना इंदिल्लाहिल इस्लाम, दीन तो खुदा के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है। इस तरह की लाइन कोई एक आयत किसी आप किताब में दिखा दें, आपको नहीं मिलेगी। कि कहीं आपको बाइबल में नहीं मिलेगा कि क्रिश्चियनिटी आपका सही धर्म है, यहूदी अगर आप हैं तो ये आपका सही धर्म है या मज़हब है। हिंदू ग्रंथ में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आपके मोक्ष के लिए, आपकी मगफिरत के लिए हिंदुइज्म ही आपका सच्चा धर्म है। एक नहीं मिलेगी दावे के साथ। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही वो मज़हब है जहाँ पर इस मज़हब को अल्लाह ताला ने ख़ुद चुना है। कहता है इन्ना दीना इंदिल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक जो एक दीन है वो सिर्फ इस्लाम है, इससे हट के कोई दूसरा नहीं है। बल्कि अगर इसको छोड़ के किसी और मज़हब को आप चुनते हो तो वो नहीं उसकी तरफ से कबूल किया जाएगा और आखिरत में वो लोग होंगे जो नुकसान उठाने वाले होंगे। तो अल्लाह कहता है कि जो एक दीन तुम्हारे लिए है वो इस्लाम है, और इससे हट के कोई भी चीज़ तुम फॉलो करोगे तो कोई भी आखिरत के दिन उसको कबूल नहीं किया जाएगा और नुकसान उठाने वालों में से रहेंगे वो लोग। इस तरह का दावा कोई दूसरी किताब नहीं करती सिवाय कुरान के। इस वजह से हम कहते हैं कि इस्लाम ही एक सच्चा दीन है और इस्लाम से हट के मगफिरत का कोई दूसरा रास्ता नहीं। सिर्फ इस्लाम ही क्यों? सिर्फ इस्लाम क्योंकि इस्लाम ही एक वाहिद मज़हब है
جو اپنے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی کرسچینٹی اگر آپ دیکھیں تو یہ نام کیا خدا نے دیا ہے؟ خدا نے یہ نام نہیں دیا. یہ تو بعد میں بہت ایک عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے ایک صدیوں بعد یہ دیا گیا تھا. نہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا نام لیا تھا, نہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریون تھے انہوں نے یہ نام لیا, نہ کبھی انہوں نے یہ نام سنا. جوڈائزم کہیں بھی نہیں لکھا ہے. پوری تورات اگر جس کسی بھی شکل میں ان کے پاس ہے اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ جوڈائزم کہیں بھی نہیں ملے گا. نیا عہد نامہ پڑھ لیں, کرسچینٹی کہیں نہیں ملے گا. ہندو آپ گرنتھ پڑھ لیں, وہاں پہ بھی آپ کو ہندوازم ان کی کتابوں میں نہیں ملے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا یا خدا کی طرف سے آیا ہوا دین ہے اور یہی آپ کی مغفرت کا راستہ ہے. صرف اسلام ہی کیوں؟ صرف اسلام کیونکہ اسلام ہی ایک واحد دین ہے جو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہندوازم کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہندوازم یہ سب کانٹیننٹ جو ہے, ایشین سب کانٹیننٹ, انڈیا, پاکستان, سری لنکا, یہ اس طرف آپ کو ملے گا. اس سے ہٹ کے ہندوازم آج تک کہیں پھیلا نہیں. اب کیونکہ لوگ دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں تو کچھ لوگ اب ہندوازم کو جاننے لگے ہیں, لیکن کچھ عرصے پہلے تک اگر آپ دیکھیں تو یہ ایشین سب کانٹیننٹ سے باہر ہندوازم کبھی گیا ہی نہیں. دوسرا, اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو بائبل کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ جو کتاب ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے. پرانا عہد نامہ دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے تھے, پہلا حکم یہ تھا شمع اسرائیل ایڈونا ہینا ایڈونا اخت, سن اے اسرائیل خداوند ہمارا رب ایک خدا ہے. کس سے مخاطب ہے؟ شمع اسرائیل, سن اے اسرائیل. تو موسیٰ علیہ السلام کس سے مخاطب تھے؟ بنی اسرائیل سے مخاطب تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب مخاطب کیا تو کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا شمع اسرائیل ایڈونا ہینا ایڈونا اخت, سن اے اسرائیل خداوند ہمارا رب ایک خدا ہے. کس سے مخاطب تھے؟ بنی اسرائیل سے مخاطب تھے. اگر آپ نیا عہد نامہ پڑھیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم بنی اسرائیل سے ہٹ کے کہیں اور جاؤ ہی نہیں, وہ تمہارے لیے نہیں ہے. لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو پوری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایک پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے آپ کو بھیجا گیا ہے. کس کے لیے؟ عربز کے لیے, مکہ والوں کے لیے, مدینہ والوں کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے پوری انسانیت کے لیے. یہ دعویٰ کرنے والی کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے, کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو پوری دنیا کے لیے نازل کیا گیا ہے, اور پوری دنیا کی مغفرت کا ذریعہ صرف اسلام ہے اور کوئی دوسرا مذہب نہیں. ایک دو پوائنٹس رہ گئے, اس کے بعد انشاءاللہ نشست کو ختم کرتے ہیں. کہ صرف اسلام ہی کیوں؟ صرف اسلام کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو وہ جس چیز کی تبلیغ کرتا ہے اس پہ عمل کرنے کا راستہ بھی آپ کو دکھاتا ہے. یہ بات اتنی اہم ہے اور اتنی ضروری ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو بھائی چارے کی تبلیغ ہر مذہب کرتا ہے. ہر مذہب کہتا ہے مل کے رہو, خیرات دو, غریبوں کی مدد کرو, یہ بھی ہر دھرم کہتا ہے, ہر مذہب کہتا ہے. لیکن ایک جو بہت بڑا فرق ہے, اور یہ فرق اتنا بڑا ہے, اتنا اہم ہے کہ اگر آپ پوری کتابوں کا جائزہ لیں, پورے مذہب کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو ہر مذہب کہتا ہے بھائی چارے کی طرف آپ کو بلاتا ہے, لیکن کوئی ایسا سسٹم نہیں دیتا جس سے آپ اس کے اوپر چل سکیں. لیکن اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جب یہ کہتا ہے کہ بھائی چارہ ہونا چاہیے تو ایک سسٹم بھی دیتا ہے چلنے کے لیے کہ جس پہ چل کے آپ اس چیز کے پر عمل کر سکتے ہو, اس چیز کو آپ قائم کر سکتے ہو. 5 دفعہ دن میں مسلمان نماز پڑھتا ہے. مسجد میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا ہے. وہاں کیا کوئی فرق ہوتا ہے کہ کون غریب ہے کون امیر ہے؟
کون بڑا بزنس مین ہے، کون فقیر ہے، کون چپراسی ہے یا کون ہیڈ ماسٹر ہے. جب آپ صف میں کھڑے ہوں تو آپ کے ساتھ کون ہے یہ آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا. بہترین مثال بھائی چارگی کی. اس سے بڑی مثال آپ کو ملے گی حج میں. کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ حج کے لیے آتے ہیں ایک ہی لباس میں، ایک جیسے لباس میں. کہیں بھی آپ یہ دعویٰ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز، یہ جو شخص ہے یہ کون ہے. کوئی فرق نہیں، لباس میں بھی کوئی فرق نہیں. ایک ہی لباس میں، ایک ساتھ، ایک ہی جگہ، ایک ہی، ہر کنٹری سے، ہر ملک سے، ہر زبان بولنے والا، ہر رنگ کا آدمی، گورا کالا، جتنے رنگ کے لوگ دنیا میں ہیں سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. عالمی بھائی چارے کی اس سے بہتر مثال پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک جو واقعہ میں نے سنا تھا جدہ میں کہ ایک انگریز تھا، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے، اس ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو مکہ کا کوئی چینل لگ گیا اس وقت. تو جو شخص اس کے ساتھ تھا اس نے کہا، طواف چل رہا تھا، ابھی نماز کا وقت ہوا نہیں تھا، تو کہتا ہے یہ اتنے لاکھوں لوگ ہیں، اگر ان کو ایک صف میں ایک ساتھ ان سب کو اگر ٹھہرانا ہو تو کتنا وقت لگے گا؟ کہتا ہے بہت زیادہ وقت لگے گا. پھر اس نے کہا کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ ایک ملک کے نہیں ہیں، الگ الگ ملک کے ہیں، ان کی ایک زبان نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے. پھر کہتا ہے پھر تو یہ تو گھنٹوں لگ جائیں گے. اور جب اذان کے بعد اقامت ہوئی 2 منٹ میں لاکھوں لوگ صف میں کندھے سے کندھا چھوڑ کے کھڑے ہیں. کوئی ملٹری ٹریننگ یہ نہیں کروا سکتی. ملٹری ٹریننگ اگر آپ کریں تو سالوں کی ٹریننگ کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں. 1000 2000 10,000 لاکھوں کی تعداد. آپ کے بازو کون ہے آپ نہیں جانتے، نہ کوئی ٹریننگ. جہاں اقامت ہوئی نماز کے لیے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو گئے لاکھوں لوگ ایک ساتھ ایک صف میں. اتنا خوبصورت منظر ہے، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. سبحان اللہ. جب یہ چیز اس نے دیکھی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی دیکھیں ہدایت اگر کسی کو ملنا ہو تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے لوگوں تک ہدایت پہنچاتا ہے. اس کو کسی نے کچھ کہا نہیں، وہ جو چیز منظر وہ جو اس نے دیکھا اس سے اس کا سینہ کھل گیا. الحمدللہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. کہ یہ جو سسٹم ایک لوگوں میں ہے کہ جانتے نہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی زبان نہیں بولتے، لیکن جہاں سسٹم فالو کرنے کی بات آئی تو اتنا پرفیکٹ آرڈر تھا کہ وہ کہتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے. تو یہ بھائی چارگی کا جو ایک ثبوت ہے، اس پہ چلنے کی جو ٹریننگ آپ کو دیتی ہے، یہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے. زکوٰۃ کا اگر آپ لے لیں، ہر مذہب کہتا ہے کہ آپ غریبوں کو پیسہ دو، غریبوں کو پیسہ دو، مستحق ہیں آپ ان کو پیسہ دو، لیکن کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ جتنا دیتے ہیں دے دیں، نہیں دیتے نہیں دیتے، لیکن بہتر ہے اگر آپ دے دیں. لیکن اسلام ہی ایک ایسا واحد مذہب ہے جو نہ صرف یہ کہتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، بلکہ ایک سسٹم بنا کے دیتا ہے زکوٰۃ کا، جس میں یہاں کے جو آج کے ورلڈ کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں ان میں سے کئی کا یہ ماننا ہے، ان کی یہ رائے ہے کہ اگر یہ زکوٰۃ کا سسٹم صحیح طرح سے ہر کوئی فالو کر لے تو دنیا میں کوئی ایک غریب آدمی نہیں رہے گا. سبحان اللہ. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ سسٹم ہے، ہر کوئی یعنی سسٹم نہیں ہے. ہر کوئی، ہر مذہب کہتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، سسٹم نہیں دیتا. اسلام وہ سسٹم زکوٰۃ کی شکل میں آپ کو دیتا ہے. ہر مذہب کہتا ہے بھائی چارے کو قائم کرو، لیکن کوئی سسٹم نہیں دیتا. صلاۃ اور حج اور عمرہ یہ وہ جگہ ہے، وہ سسٹم ہے جو اسلام دیتا ہے، جہاں پہ آپ کو اس پہ چلنے کی، اس پہ قائم کرنے کے لیے ایک سسٹم بنا کے اسلام دیتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے، اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا سچا مذہب نہیں. صرف اسلام ہی کیوں؟ صرف اسلام کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک کسی نے یاد کیا ہو. اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ جب بات آگے بڑھے گی کہ کوئی ایک ایسا کام کریں کہ جتنی مقدس کتابیں ہیں دنیا میں ہر مذہب کی، سب کو لے کے سمندر میں ڈال دیں. سارے ہندو گرنتھ، ساری بائبل، تورات، انجیل، جس شکل میں بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہے، سبھی کی صحیح سب لے کے آپ سمندر میں ڈال دو. قرآن جتنے مصحف ہیں سب کو آپ سمندر میں ڈال دو،
اور پھر دیکھنا کہ ایک ہی کتاب ہوگی جو پہلی آیت سے آخری آیت تک بالکل اسی شکل میں دوبارہ پروڈیوس کی جا سکتی ہے، دوبارہ لکھی جا سکتی ہے، اور وہ صرف قرآن ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سینے میں اس کو لوگوں کے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ پوری قرآن جلا دیتے ہو، دنیا کی جتنی کاپیز ہیں قرآن کی آپ سب جلا دیں، بالکل چھوٹے سے عرصے میں جس شکل میں تھی 1400 سال پہلے اسی شکل میں دوبارہ لکھ دی جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ بندوں کو اٹھا لیں، ہر کونے میں جا کے چیک کر لینا، ایک نقطے کے بغیر وہ اسی شکل میں لکھی جائے گی۔ کیا یہ بائبل دعویٰ کر سکتی ہے؟ ناممکن ہے۔ جس کے 2000 سے زیادہ ورژن ہو وہ کون سا ورژن کاپی کریں گے؟ نہیں ہو پائے گا، ناممکن ہے۔ ہندو گرنتھ اب جو لکھی ہوئی شکل میں گرنتھ موجود ہے اس میں کہتے ہیں وہ 745 کے 701 رہ گئے ہیں، 1200 سے 108 ہو گئے، تو کتنے لکھیں گے، کیا لکھیں گے؟ لیکن اگر سب کتابیں آپ پھینک دیں سمندر میں تو قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے کہا ہے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی دوسری کتاب یاد نہیں کی گئی پہلے صفحے سے آخری صفحے تک سوائے قرآن کے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہی ایک صحیح مذہب ہے اور اسلام کے علاوہ نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ صرف اسلام ہی کیوں؟ صرف اسلام کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو مکمل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر ہم کسی مذہب کو فالو کر رہے ہیں، ہم کسی مذہب کی پیروی کر رہے ہیں، کیا وہ مکمل ہے؟ کیا وہ خود دعویٰ کرتا ہے مکمل ہونے کا؟ صرف اسلام وہ مذہب ہے جو مکمل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس طرح کی کوئی ایک لائن آپ مجھے کسی دوسری کتاب میں دکھا دیں، بلکہ اگر آپ دوسری کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو دوسری چیز ملے گی، وہاں پہ کچھ اور ملے گا۔ مثال کے طور پہ بائبل میں نیا عہد نامہ ہے جس میں سینٹ پال جو ہے وہ 1 کورنتھینز چیپٹر 13 ورس 9 اور 10 میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے حصوں میں سیکھا ہے اور ہم نے حصوں میں تبلیغ کی ہے، لیکن جب وہ وقت آئے گا مکمل کا تو پھر یہ جو حصے ہیں یہ سارے بے معنی ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ ایک پیشن گوئی ہے قرآن کی۔ سینٹ پال کہتا ہے ہم نے حصوں میں سیکھا ہے، کہیں کچھ لکھا تھا وہ لکھ کے ایک جگہ کر دیا، کہیں دوسرا کچھ لکھا تھا، یہ پرانا عہد نامہ تھا، وہ نیا عہد نامہ تھا، کچھ اس کی رائٹنگ کچھ اس کی رائٹنگ ایک جگہ کر دی، حصوں میں انہوں نے سیکھا ہے اور حصوں میں انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا مکمل کا، کامل چیز کا، تو یہ جو حصوں میں ہے یہ سارے بے معنی ہو جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوگا، جب یہ دین مکمل کرے گا تو اس سے پہلے جتنی بھی صحیفے ہیں یہ سارے بے معنی ہو جائیں گے، صرف وہ ایک رہ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا سورہ صف میں جو آیت نمبر 6 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہے، تو ظاہر ہے جو عیسائی بھائی ہیں ہمارے وہ تو اس چیز کو مانیں گے نہیں، لیکن آج جس شکل میں ان کے یہ جو انجیل ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صحیح انجیل ہے، انجیل یوحنا میں چیپٹر 14 ورس 16 میں عیسیٰ علیہ السلام اس میں کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں، کیونکہ جب تک میں چلا نہیں جاتا وہ مددگار نہیں آئے گا۔ تو یہ مددگار کون ہے؟ اسی چیپٹر میں چیپٹر 16 انجیل یوحنا میں ورس 12 سے جو لائنیں جاتی ہیں وہ ایک بار میں آپ کو بتا دوں، کہتے ہیں کہ ابھی میرے پاس تمہیں کہنے کے لیے بہت چیزیں ہیں لیکن تم اس کو لینے کے لیے ابھی تیار نہیں ہو۔
جب یہ روح الحق آئے گا تو یہ تمہیں تمام سچ تمہیں یہ دے گا، اور یہ خود سے اپنی بات نہیں کرے گا، جو یہ سنے گا یہ وہی بیان کرے گا. وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. جب یہ روح الحق آئے گا یہ تمہیں پورا کا پورا سچ دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے ان کی کتاب میں جیسا لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہیں کہنے کی ابھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس کو لینے کے لیے تم تیار نہیں ہو، لیکن وہ جب آئے گا مددگار وہ تمہیں پورا مکمل سچ دے گا. وہ مددگار کوئی اور نہیں، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی دوسرے نہیں. اسی طرح سے اگر آپ بھوشیہ پرانا میں دیکھیں ہندو گرنتھوں میں تو بھوشیہ پرانا میں لکھا ہے کہ انتم یگ میں ایک اور مہارشی آئے گا. کل کی پرانا میں جو کل کی اوتار کا جو اس میں ڈیٹیلز دیے گئے ہیں وہ پورے کے پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں. آ کے چلیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، جو بھی ہے جس شکل میں بھی ہے، وہ ہمارا بحث کا پوائنٹ نہیں ہے، لیکن جو نوٹ کرنے والی بات وہ ہے یہ کہ بھوشیہ پرانا اور کل کی پرانا اگر آپ پڑھیں تو وہاں کہتا ہے کہ آگے کوئی آئے گا. اس کو جب آپ فالو کرو گے تو وہ آپ کی موکش کا سبب بنے گا، موکش کا راستہ ہوگا، اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا. تو کیا دین مکمل ہے؟ نہیں. یہ گرنتھ کہتے ہیں کہ آگے کوئی آئے گا، اس کو فالو کریں گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے. بائبل پڑھ لیں، نیا عہد نامہ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ مددگار نہیں آئے گا. پھر کہاں سے مکمل ہوا؟ یہ تو آگے مددگار کے لیے چھوڑ کے رکھا ہوا ہے. وہ مددگار کوئی اور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو دین مکمل ہے وہ صرف اسلام ہے. اسلام سے ہٹ کے کوئی دوسرا دین مکمل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. آخری کر کے پھر ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. صرف اسلام ہی کیوں؟ یہ پچھلا پوائنٹ اس سے کنیکٹ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. صرف اسلام ہی کیوں؟ کیونکہ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذہب آئے ہیں سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آخری میں کوئی آئے گا، آخری میں کوئی آئے گا، بعد میں کوئی آئے گا. اسلام ہی ایک مذہب ہے کہتے ہیں جس کا وہ ہر کوئی دعویٰ کر رہا تھا وہ آخری یہ ہے. یعنی ہر کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھری پڑی ہوئی ہیں. 100 سے زیادہ ہندو گرنتھ میں ہیں، 15-20 سے زیادہ آپ کو بائبل میں مل جائیں گی دلیل کے ساتھ. مگر غرض یہ ہے کہنے کا کہ ہر مذہبی کتاب، ہر مذہب کو اگر آپ دیکھیں تو ہر مذہب کہتا ہے کہ آگے کوئی آنے والا ہے، انتم یگ میں کوئی آئے گا، کل یگ میں کوئی آئے گا، کل کی اوتار آئے گا، نرشمسا آئے گا، جو بھی آئے گا کہتے ہیں کوئی ایک آنے والا ہے آگے. اور بائبل آپ اگر پڑھ لیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ ابھی تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں، اگر جب تک میں نہیں جاتا تو وہ مددگار نہیں آئے گا. آگے انجیل یوحنا چیپٹر 16 اور لائنز 12 سے کہتے ہیں کہ مجھے ابھی تمہیں کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس کو لینے کے لیے تم ابھی تیار نہیں ہو، لیکن جب وہ روح الحق آئے گا وہ تمہیں مکمل سچ دے گا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ آگے کوئی آئے گا مددگار، ہندو گرنتھ کہتے ہیں آخری میں کوئی آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری جو نبی تھے وہ کہتے ہیں آگے ایک مددگار آئے گا. تورات جو ان کے پاس ہے، یہودی اگر آپ یہ مذہب کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی کتاب استثناء جو ہے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 میں لکھا ہے کہ خداوند کہتا ہے میں تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک نبی کو برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جس کا کہ میں اس کو حکم دوں گا. تو یہ کون ہے؟ کس نبی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ نبی کوئی اور نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھیں کیا لکھا ہے، لکھا ہے کہ میں تمہاری ہی مانند تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی کو برپا کروں گا. یہ بھائی کون ہے؟
کون بھائیوں میں سے یہ آئے گا؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے شجرے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آگے جا کے ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام پہ. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. بنی اسحاق میں آپ کو یہ بنی اسرائیل ملیں گے اور موسیٰ علیہ السلام انہی میں سے تھے. اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی جو نسل آ رہی وہ بنی اسحاق کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ خداوند کہتا ہے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری ہی مانند ایک اور نبی بھیجوں گا. کیسا ہوگا؟ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اس کو وحی دوں گا، وہ وہی کہے گا جس کا کہ میں اس کو حکم دوں گا. 19 والی جو ورس ہے اس میں جو چیز بڑی چوکانے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اور یہ یقیناً ہو کے رہے گا کہ اگر تم اس کی پیروی نہیں کرتے جو میرا کلام کہے گا میرے نام سے تو میں خود تم سب کا حساب لوں گا. کیسے؟ لکھا ہے کہ یہ یقیناً ہو کے رہے گا کہ اگر تم اس نبی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں اپناتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے، جو وہ میرا کلام کہے گا. کیسے کہے گا؟ میرے نام سے. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو 114 سورے ہیں، ایک کو چھوڑ کے پورے کے پورے سورے شروع ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحم بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہے. تو اللہ کا کلام ہے، ہاں ہے. کس نے دیا ہے؟ وہ نبی نے دیا ہے. کیسے دیا ہے؟ میرے نام سے بولے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے. بتائیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کس پہ بیٹھتی ہے؟ آج تک کوئی ایسا نہیں آیا اور نہ آگے کوئی آئے گا. تو ہر گرنتھ، ہر کتاب، ہر مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آخری میں کوئی آئے گا، بعد میں کوئی آئے گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ یہی ہے. ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے. اس وجہ سے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آیا اور یہاں پہ دین مکمل ہو گیا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہی ایک سچا دین ہے، سچا مذہب ہے. اس سے ہٹ کے دنیا میں آخرت کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو آج اس نشست کا مقصد یہ تھا، غرض یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے اسلام کی اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ کتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہر دوسرا مذہب اس کی تصدیق کرتا ہے. اور اگر آج کے زمانے میں جہاں اتنے سارے مذہب ہیں ان سب کا مطالعہ کریں غور سے تو یہ تمام مذہب آپ کو لا کے اسلام کی طرف چھوڑتے ہیں. تو یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو اس کی طرف بلائیں اور لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھے راستے پہ لائیں اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بھی ہم بنیں، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری نجات ہے اور ہماری جیت ہے آخرت میں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں ہمیں دی ہے اس پہ سمجھنے والا بنائیں، اس پہ عمل کرنے والا بنائیں اور لوگوں تک پہنچانے والا بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.